میں نے عرض کیا کہ بہت بنیادی چیز ہے صبر، اور صبر سے زیادہ کسی تنگی سے اور کسی پریشانی سے نکالنے والا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے صبر سے بڑھ کر۔ سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے، جو داعی کو ہر تنگی سے، ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، داعی کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے صبر۔ اس لیے صبر اور انتقام یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو صابر ہوگا منتقم نہیں ہو سکتا، جو صابر ہوگا وہ منتقم نہیں ہو سکتا۔ کہ آدمی صبر بھی کرے انتقام بھی لے، یہ نہیں ہوگا۔ صبر بھی کرے اور انتقام بھی لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی صبر میں اتنا زیادہ آزماتے ہیں، اتنا زیادہ آزماتے ہیں، اتنا زیادہ آزماتے ہیں کہ اس کی آزمائش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا صبر میں آزماتے ہیں، صبر میں اتنا آزماتے ہیں، اتنا آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کہ انبیاء علیہ السلام ظاہری اعتبار سے پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں، پوری طرح کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات کو تنگ کر کے دیکھو انہیں ہمارے کام پر کتنی بصیرت ہے۔ اگر انہیں حال سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ دیا تو یہ امتحان میں ناکام، ان حال سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ دیا تو یہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اگر حال سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ناکام ہو گئے۔ دیکھو دوستو عزیزو، اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کا سخت امتحان لیتے ہیں ان کی محبوب ترین چیزوں کے بارے میں۔ یہ امتحان اللہ رب العزت سب سے پہلے امتحان اللہ نے فرشتوں کا لیا کہ اب تک کی عبادت سے، اب تک کے اللہ تعالیٰ کے قرب سے ان کے اندر ان اوامر میں تو اطاعت کا مزاج ہے، ان کے اندر ان احکام میں تو اطاعت کا مزاج ہے، جو احکام ان کو اب تک دیے گئے ہیں۔ انہیں ایک حکم ایسا دینا چاہیے جو حکم ان کے مقام، ان کے درجے، ان کی حیثیت کے خلاف ہو۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ایسا حکم جو ان کے مقام، ان کی حیثیت اور ان کے درجے کے خلاف ہو، وہ حکم دیکھو کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ حکم بڑا امتحان تھا، یہ حکم بڑا امتحان تھا کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ حکم بڑا امتحان تھا، یہ حکم بڑا امتحان تھا کہ اس میں ان کو اپنی حیثیت سے نیچے اترنا پڑے گا، اس میں ان کو اپنے مقام و درجے کے خلاف حکم پورا کرنا پڑے گا۔ میری بات یاد رکھنا، وہ احکام جو برے جذبات کے خلاف ہیں ان کا پورا کرنا تو آسان ہے۔ شراب نہ پیو، نہیں پیئیں گے، زنا مت کرو، نہیں کریں گے، چوری نہ کرو، نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سارے کام برے ہیں۔ کسی حرام کام میں حکم پورا کر دینا، حرام کام میں حکم پورا کر دینا، یہ امتحان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو میری بڑی بات توجہ دینی پڑے گی بہت، یہ بہت ادنا درجہ ہے، یہ اطاعت کا ادنا درجہ ہے، اطاعت کا ادنا درجہ ہے، اور یہ امتحان کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ ہم تمہیں حرام کاموں سے روکیں، تم باز آ جاؤ۔ لیکن ایسا کام اور ایسا حکم جس کا پورا کرنا مشکل ہو، اور ایسا حکم جو معمول اور طبیعت کے بالکل خلاف ہو، ہم ایسے احکام لائیں گے جس سے اندازہ ہو کریں کہ تم کتنے مان کر چلنے والے ہو، کتنی مان کر چلنے والے ہو۔ اس لیے بعض احکام ایسے آتے ہیں جو معمول کے اور طبیعت کے اور جذبے کے خلاف ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثالیں عرض کروں گا۔ معمول اور طبیعت اور جذبے کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے احکام بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ توجہ سننا بات، میں ساری بات صرف صبر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔
کہ آخر یہ صبر ہے کیا، جس کو حدیث میں آدھا ایمان فرمایا، یہ صبر ہے کیا، جس کو حدیث میں آدھا ایمان فرمایا، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. یہ دو صفتیں کمال ایمان کی علامت ہیں، دو صفتیں صبر اور شکر. تو میں نے عرض کیا کہ ایسے احکام آئیں گے جو احکام طبیعت کے بالکل خلاف ہوں گے، اور معمول کے بھی خلاف ہوں گے، اور حیثیت کے بھی خلاف. سنو، سب کہیں کے خلاف ہوں گے، معمول کے خلاف، حیثیت کے خلاف، مقام کے خلاف. ایسا حکم لائیں گے. وہ حکم آیا سب سے پہلے فرشتوں پر کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے اس حکم کے ساتھ ساتھ عمل کر لیا، بغیر کسی تعامل اور بغیر کسی تاخیر کے. ابلیس کو خیال یہ آیا کہ اس سے پہلے کے سارے احکام وہ تو ٹھیک تھے، لیکن یہ کیا بات کہ میں اعلیٰ ہوں یا ادنا ہے، میں پرانا ہوں یا نئے ہیں، میں پرانا ہوں یا نئے ہیں، میں اعلیٰ ہوں یا ادنا ہے. اس حکم کا پورا کرانا یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. یہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا. جب بھی یہ بات پیدا ہوگی آدمی اجتماعیت سے کٹ جائے گا. اگر اس بات کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت سے نکل سکتا ہے تو انسانوں کی جماعت سے نکلنا کون سی بڑی بات ہے. اگر اس بات کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت سے نکل سکتا ہے تو انسانوں کی جماعت سے نکلنا کون سی بڑی بات ہے. ہم دیکھنا چاہتے تھے اب تک کے قرب الہی سے اور اب تک کی عبادت سے ہمارے حکم کے پورا کرنے کی کتنی استعداد پیدا ہوئی ہے. اگر عبادت ہی کرتے رہتے فرشتے، اگر فرشتے عبادت ہی کرتے رہتے اور یہ امتحان نہ ہوتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ اب تک کی عبادت سے اطاعت کی استعداد کتنی پیدا ہوئی. کیونکہ عبادات اس لیے ہیں تاکہ اللہ رب العزت اس بات کو جانچ لیں کہ یہ بندہ میرا ہر حکم پورا کر سکتا ہے. اس کی جانچ کے لیے عبادات ہیں. اصل میں عبادات کا تو سارا خلاصہ اپنے آپ کو اللہ کے 100% حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے 100% کرنا ہے. سارے اذکار عبادات کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اطاعت میں کمال پیدا ہو، اطاعت میں کمال پیدا ہو. تو اس کمال اطاعت کا امتحان جو ہوگا وہ صرف عبادت کرتے رہنے سے نہ ہوگا، بلکہ طبیعت کے خلاف حکم لا کر دیکھیں گے کہ اب تک کی عبادت سے اطاعت کی استعداد کتنی پیدا ہوئی. وہاں سارے فرشتوں نے تو حکم پورا کر دیا، سب نے حکم پورا کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس نے یہ سوچ کر انکار کیا کہ حکم تو اور بھی دیے ہیں اور پورے کیے گئے، لیکن یہ والا جو حکم ہے یہ حکم میرے مقام، میری طبیعت اور میرے درجے کے خلاف ہے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جس کے ہم اہل ہیں، ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہونا چاہیے جس کا ہم اہل ہیں. یہاں آ کر یہ فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا. چلو جی آگے. پھر آیا نمبر آدم علیہ السلام کا کہ دیکھو ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بس اس درخت کے قریب مت جانا. کیوں؟ آخر جب ساری جنت کی نعمتیں ہیں، ہر چیز کا استعمال، تو اس سے کیوں روک دیا کہ ٹھیک ہے حکم پورا کریں گے. شیطان نے کہا کہ دیکھو اس حکم کے پورا کرنے میں اور اس درخت سے نہ کھانے میں تمہیں جنت سے نکالا جائے گا، تمہیں جنت سے نکالا جائے گا. اگر تم نے یہ کھا لیا تو ہمیشہ رہو گے. یہ ہے وہ قسم جو غلط مشورے دے گی، یہ ہے وہ قسم جو غلط مشورے دے. یہ ہے وہ قسم کہ ان کو غلط مشورہ دو. جس چیز سے اللہ نے ان کو روکا ہے وہ ان سے کسی طرح کروا لو، ان سے کسی طرح کروا لو. اگر تم نے ان سے یہ کروا لیا تو پھر تمہارے نکالے جانے کا بدلہ
تمہارے نکالے جانے کا بدلہ، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں نکالا گیا تھا، ان کی وجہ سے ہمیں نکالا گیا تھا، اب ہم ان کو بھی نکالیں گے۔ سنو تو صحیح، سارا قضیہ یہ تھا، ان کی وجہ سے ہمیں نکالا گیا تھا، اب ہم اپنے نکلنے کا بدلہ لیں گے۔ جی ہم تو نکل گئے، اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا شیطان سے کہ جتنی چاہے تو آوازیں لگا لے اور جتنے چاہے اپنے گھوڑے دوڑا لے، میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ جہنم کو بھر کے رہوں گا، جہنم کو بھر کے رہوں گا، جن کو تو بہکائے گا میں ان سے جہنم کو بھر کے رہوں گا، جو تیرا جی چاہے کر۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ دوسرا امتحان یہ تھا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، یہ ایک حکم ہے۔ بھئی ان جنت کی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے ایک درخت سے کیوں روک دیا؟ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالی کے حکم کی حکمتیں مت سوچا کرو، کیونکہ جو آدمی بھی کسی حکم کی علت کو سوچے گا وہ اس حکم کو پورا نہیں کر سکے گا۔